اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آج آپ حضرات کے 16ویں پارے کے 2 صورتوں کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ کل آپ حضرات نے سورہ کہف سنی، کس پس منظر میں وہ نازل ہوئی، اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا شان نزول تھا، وہ آپ حضرات سن چکے۔ آج تھوڑا سا حصہ سورہ کہف کا باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ سورت کا نام کہف پڑا اصحاب کہف کے نام پر۔ اصحاب کہف غار والے لوگ۔ آپ نے کل سنا کہ کچھ اللہ کے بندے تھے جو وقت کے ظالموں کے خلاف، وقت کے نافرمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ایک رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رب نہیں مانتے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم کسی اور کو رب مانیں، کسی کو خدا مانیں، تو پھر ہم بڑی غلط بات کہیں گے، بڑی ناروا بات کہیں گے، بڑی نامناسب بات کہیں گے۔ وقت کے بادشاہ نے انہیں حکم دیا کہ ان کو پکڑا جائے، اور کہا میں تمہارا محاسبہ کروں گا، کل تمہیں بلایا جائے گا اور تمہاری باز پرس ہوگی۔ وہ اللہ کے بندے راتوں رات نکل پڑے، راتوں رات وہ علاقہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے اپنے ایمان کو بچا کر کے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ بادشاہ کے سامنے ان کو کلمہ حق کہنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کیے، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وہ ساری کائنات کا مالک، وہ ہمارا رب ہے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ مجھے اور آپ کو سبق دیا قرآن پاک نے کہ انسان کے ذمے جتنا کرنا ہے وہ کرے، جتنا اس کے ذمے ہے، جو وہ کر سکتا ہے وہ انسان کرے، باقی اللہ کے حوالے۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ کھڑے ہو سکتے تھے، وہ کلمہ حق کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے وہ کہا، وہ ڈرے نہیں، وہ ہچکچائے نہیں، انہوں نے کسی طرح کی کہ نتیجے کی فکر نہیں کی۔ تو جب انہوں نے اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، تو ربطنا، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ آپ تفصیل سے یہ کل سن چکے ہوں گے۔ جہاں سے 16واں پارہ شروع ہوا، وہاں بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے، اور خضر علیہ السلام یہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور آپ نے سنا کہ ان کو تکوینی علم عطا کیا تھا اللہ رب العزت نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ، ان کے پاس میرا ایک اور بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم والا ہے، آپ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ خضر علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے، کون تھے وہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، یا اسی وقت تھے۔ اکثر مفسرین کا یہی فرمانا ہے کہ وہ اسی وقت کے لیے تھے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی موجود ہیں، واللہ عالم۔
وہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، وقت کے ساتھ جس طرح باقی لوگ دنیا سے جاتے ہیں وہ بھی چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کروں گا۔ چلے، سب سے پہلے اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، کشتی میں بیٹھے، اس کو توڑ دیا۔ خضر علیہ السلام نے خرقہا، اس کو عیبدار بنا دیا۔ قال خرقتہا لتغرق اہلہا، کہ آپ نے اس کا تختہ نکالا اس لیے تاکہ آپ اس میں رہنے والوں کو غرق کر دیں، اس میں بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بڑا عجیب کام کیا، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکو گے، آپ خاموش نہیں رہ سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا، فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، اس پر مؤاخذہ مت کرو جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں سختی مت برتو۔ پھر چلے حتی اذا لقی غلاما، ایک بچے سے ملے، اس کو مار دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ بڑا عجیب کام ہے آپ کا، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکو گے، آپ خاموش نہیں رہ سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر میں اب خاموش نہ رہا تو مجھے اپنے ساتھ نہ لے جانا، اب مجھے الگ کر دینا، اب ہم الگ الگ۔ چلے آگے، اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، ایک گاؤں میں گئے، گاؤں والوں سے بستی والوں سے کھانا مانگا کہ ہمیں کھانا دے دو۔ فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، تو خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار ہے گرنے والی ہے، یرید ان ينقض، گرنے ہی والی تھی۔ فاقامہ، تو اس کو سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب آدمی ہو آپ کو لوگ کھانا نہیں دے رہے، آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہو، کرنی تھی کم سے کم مزدوری لے لیتے، اس کے اوپر کچھ اجرت لے لیتے تاکہ ہم پیٹ کی بھوک تو مٹا سکتے۔ قال هذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب جدائی کی میرے اور آپ کے درمیان۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، ان سب کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں گا، یہ سب کام میں نے کیوں کیے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور سب بتایا کہ کشتی کو اس لیے میں نے عیبدار بنایا کہ آگے ایک بادشاہ بیٹھا تھا، وہ اچھی کشتیوں کو لے لیتا تھا، یہ دو غریب بچوں کی کشتیاں تھی، کہیں وہ لے نہ لے اور یہ بے روزگار ہو جائیں، اس لیے میں نے عیبدار بنا دیا۔ اور جو بچے کو قتل کیا اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، اس نے نافرمان ہونا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں کرنی تھی، اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ جو دیوار ٹھیک کی سیدھی کی، اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، ان کا مال تھا، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اگر وہ گر جاتی تو گاؤں والے ان کا مال کھا جاتے، اس لیے میں نے وہ سیدھی کر دی۔ لیکن یہاں ایک بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے کیوں نہیں؟ کیا ان کو یاد نہیں رہا؟ نہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی کی شان ہی یہ ہے کہ وہ غلط کو دیکھ کر خاموش رہ ہی نہیں سکتا، نبی کی شان ہے، نبی کا یہی مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ غلط کام کے ہوتے ہوئے خاموش رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، عالم کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ غلط کام ہوتا ہوا دیکھے پھر خاموش رہے، یہ اس کی شان نہیں۔ غلط کام کو دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تم میں سے جو طاقت رکھے وہ غلط کام کو ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، کہے بھائی تم برا کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے کم سمجھے، برا سمجھے کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا ساتھ نہ دے۔ اور فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے ایمان کا نچلا درجہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں بھی برائی دیکھ کر کے خیال نہیں آتا، وہ دیکھ رہا ہے لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، وہ دیکھ رہا ہے لوگ سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ کھلے عام بے حیائی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس کے دل کے اندر ذرا سا بھی کھٹکا نہیں آتا، ذرا سا بھی اس کو دل سکڑتا نہیں، دل پریشان نہیں ہوتا، غمگین نہیں ہوتا، کڑتا نہیں ان لوگوں کے لیے، تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا اللہ رب العزت نے۔ یہ ذوالقرنین کون تھے؟
یہ ایک بادشاہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی زمین کے اوپر بادشاہت عطا کی تھی، اور وہ ایک جگہ پر پہنچے، وہاں کے لوگوں نے حتی اذا بلغ مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے، وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، وہاں کچھ لوگ دیکھے، ان نے ذوالقرنین سے کہا اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، وہاں کے لوگوں کی نافرمانیاں، ان کے گناہ، ان کی سزائیں کا جو بچ جائیں گے، جو نیکی کی طرف آ جائیں گے، ان کے لیے بہتری ہے، ورنہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ننگے رہتے ہیں، کپڑے نہیں پہنتے، اور حتی اذا بلغ بین السدین، پھر ذوالقرنین دو دروں والی جگہ میں پہنچے، بین السدین، سدین میں پہنچے، اور وہاں دیکھا کچھ لوگ ہیں لا یکادون یفقہون قولا، ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان نے کہا قالوا یا ذا القرنین، ان نے اشاروں سے سمجھایا یا کسی طرح سے ذوالقرنین کو کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہاں یاجوج اور ماجوج رہتے ہیں، وہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیجئے، ایک دیوار بنا دیجئے، تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ ذوالقرنین نے ان کے درمیان میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دی، بہت بڑی دیوار، اور وہ یاجوج اور ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، قیامت کے قریب وہ دیوار گرے گی اور وہ وہاں سے نکلیں گے، دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے۔ سورت ختم ہو رہی ہے، اللہ رب العزت نے مضمون کو کلوز کیا، مضمون کو ختم کیا، بند کیا، فرمایا فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ اتنی ساری باتیں سن لی، شروع کیا تھا کہاں سے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اور اب ختم فرما رہے اللہ رب العزت سورت کو کہ افحسب الذین کفروا، کہ کافروں نے گمان کر لیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے بندوں کو وہ میرے علاوہ خدا بنا لیں گے، دوست بنا لیں گے، ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، جو میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر کے ان کو حاجت روا، مشکل کشا، اپنا دوست، اپنا کارساز بنائے گا، ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں، دو طبقے ہیں دنیا میں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ایک وہ جو نقصان والے ہیں، وہ گھاٹے والے ہیں، کیا ہم آپ کو بتائیں بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے کون نقصان میں ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس نے ساری کوششیں، محنتیں، کاوشیں دنیا میں ہی لگا دی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتا رہا میں اچھے کام کر رہا ہوں، وہ سمجھتا رہا میں بھلا کام کر رہا ہوں، وہ سب کچھ دنیا کمانے میں اپنا سب لگا دیا، اپنا علم اس میں لگایا، اپنی جان اس میں لگائی، اپنا وقت اس میں لگایا، اور کہنے لگا یحسنون صنعا، وہ بہتر کام کر رہا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کا کیا نتیجہ؟ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کا نتیجہ، ان کا بدلہ جہنم ہے، اس لیے کہ ان نے میری آیتوں کو، میرے رسولوں کو مذاق کا ذریعہ بنایا تھا۔ اور میں اور آپ، ہم سوچیں ہم تو مذاق نہیں کرتے، بالکل، جو بندہ قرآن کے احکامات کو نہیں مانتا، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، وہ دیکھ کر کے ایوائڈ کر دیتا ہے، حبیب کبریا کے طریقوں کو سنتا ہے، اس کے باوجود اس کو طریقے نصیب نہیں ہوتے، فرمایا وہ تو اس کی ناقدری کر رہا ہے، اس کی تخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، مذاق اڑائے رہا ہے ان کا۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جن نے ایمان لایا اور جن نے نیک کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت ہے، مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھی ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، ہمیشگی اسی میں ہوگی، وہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اللہ اکبر۔ سورت ختم ہوئی، آخری آیت قرآن پاک نے اس طرح سے بیان کی،
کا سارے کو سمیٹو، ساری صورت کا کیا خلاصہ ہے؟ فرمایا میری تعریفیں ہیں، میں تعریفوں کے لائق ہوں، میرے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو فرمایا سنو، من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے وہ نیک ہی عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اگلی سورت سورہ مریم شروع ہوئی، اور سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور اس سے ہمیں ملنے والا سبق بتایا کہ کیا ملتا ہے۔ ابتدا میں زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی دعا کو ذکر کیا گیا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب وہ چپکے چپکے، یاد کرو جب وہ چپکے چپکے اپنے رب سے پکار رہے تھے، اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے، نداء خفیا، چپکے چپکے مانگ رہے تھے، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپا میرے سر پر چھا گیا، ولم اکن بدعائک رب شقیا، آپ سے دعا مانگ کر میں کبھی مایوس ہوا ہی نہیں ہوں۔ میں کیا دعا مانگتا ہوں آپ سے؟ اس دعا کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ تیسرے پارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس دیکھے پھل ہیں، بے موسم کے پھل، تازہ پھل، اور حیران ہوئے یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا ہی من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ وہی ان کے ذہن میں بات آئی، ہنالک دعا زکریا ربا، اسی وقت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری وارث ہو، آل یعقوب کی وارث ہو، اس لیے کہ اولاد کا موسم میرا بھی نہیں ہے، بیوی میری بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیوں نے، گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا، بالکل آخری وقت ہے، لیکن لم اکم بدعائک رب شقیا، آپ سے مانگ کر میں کبھی مایوس ہی نہیں ہوا، اس لیے میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فوراً دعا قبول کی اور فرمایا ہم آپ کو اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں بیٹا، اس کا نام بھی ہم خود رکھتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ایسا نام کسی نے رکھا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا ذکر ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ ان کو ہم نے اپنی طرف سے بیٹا عطا کیا، ان کے پاس فرشتہ بھیجا، اس نے پھونک ماری، ان کے حمل کے اندر بچہ، رحم کے اندر بچہ رہ گیا اور وہ پریشان ہو گئی، اب کیا کیا جائے، اب میں کہاں جاؤں؟ اور وہ دوڑی کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی، اس کو پکڑ کر کے ہلایا، اللہ نے کھجور کے بالکل سوکھے ہوئے کھجور میں سے تازہ کھجوریں اتار دی اور ان کو کھانے کے لیے عطا کر دی۔ وہ بچے کو لے کر، بچے کا جنم ہو گیا، لے کر تفصیل کا موقع نہیں، جنم ہوا، وہ لے کر کے قوم کے پاس گئی اور قوم نے تانا دینا شروع کیا، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء، اے اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، یہ تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں کوئی بازاری عورت نہیں تھی، یہ تو کہاں سے لے کر کے آ گئی؟ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی ابھی، تو یہ کہاں سے بچہ لے کر کے آ گئی؟ پتہ یہ چلا کہ انسان کو اگر کوئی جرم ہو جائے کسی بہن سے، کسی بیٹی سے، سب سے پہلے بھائیوں کو تانا ملتا ہے، اس کے بعد باپ کو تانا ملتا ہے، اور اسی اعتبار سے بندوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ بہن کی، بیٹی کی پرورش کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی دیکھ بھال کرے، اور ماں کا نمبر آخر میں آتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ الٹا ہو گیا، اگر کچھ برا کرے تو پھر ماں کو تانے ملتے ہیں، اور اگر اچھا تو کہتے ہیں بیٹی کس کی ہے، باپ تو اس کا میں ہوں نا۔ قرآن کی یہ ترتیب نہیں ہے۔ قوم نے کہا کہ یہ کہاں سے لے کر کے آ گئی؟ انہوں نے کہا اسی سے بات کر لو۔ انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ یہ تو پیٹ کا، گود کے اندر 1 دن کا بچہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں سے تقریر شروع کی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، جہاں میں رہوں گا برکتیں ہی برکتیں، اور وصیت کی مجھے کہ میں نماز پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، ان چیزوں کا مجھے حکم کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کل بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ 17ویں پارے کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں لِأَبِيهِ، اپنے والد کو، اور کہہ رہے ہیں یا بتی، اے میرے ابا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، آپ
لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان تو انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تو پرانا ازلی دشمن ہے، آپ کن کے چکر میں پڑ گئے، آپ اللہ کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی پریشانیوں میں کام آنے والا نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان کا مقام اونچا کیا، ان کا مقام بلند کیا۔ 16ویں پارے کی اگلی صورت اور بڑی اہم صورت سورہ طٰہٰ، جس کو سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا تھا۔ ان نے بہن سے کہا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی، تو ان نے بتایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، قرآن کا انداز، جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے وہ، اور لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کافی لمبا تفصیلی تذکرہ آیا، اور وہ آپ 20ویں اور 19ویں پارے میں بھی 19ویں اور 20ویں پارے میں بھی سنیں گے۔ یہاں مختصراً ما تلک بیمینک یا موسیٰ، مختصراً عرض کروں، آیا تو بہت تفصیل سے ہے، کئی صفحات اسی پر مشتمل ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پوچھا جب آپ کو معجزات عطا ہونے لگے تو اللہ نے پوچھا کہ یہ معجزے لے کر کے فرعون کے پاس جاؤ، میں معجزے دیتا ہوں، کیا؟ فرمایا اپنے دائیں ہاتھ میں بتاؤ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، ولی فیہا احش بہا علی غنمی، بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، ولی فیہا مارب اخرى، اور اس میں میرے لیے اور بھی بڑے کام ہیں۔ اللہ رب العزت نے سے پوچھا تھا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اتنی تفصیل کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر، عشق ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب سے، میلے فیر محمدہ قسمتاں دے، کتھے شمات ہے کتھے پتنگوں سی۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ آج اللہ نے بات کی ہے، ہم کلامی کا شرف ملا ہے، پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے آج جتنی بات لمبی ہو سکتی ہے کر لو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تجھے کیا لگتا ہے یہ عصا ہے، یہ لاٹھی ہے، یہ جب تک میں چاہوں تب تک ہے لاٹھی، القیہا یا موسیٰ، موسیٰ نیچے ڈال، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہ چلتا ہوا دوڑتا ہوا، حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، بڑا پھرتیلا سانپ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور ڈر کر کے بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت، انی لا یخاف لدی المرسلون، رسول ڈرا نہیں کرتے، اور جب کہا ڈرو مت، ابھی ڈر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ظاہر ہے انسان ہے ڈر لگ جاتا ہے، لیکن جو ہی اللہ نے کہا ڈرو مت تو وہ پیچھے پلٹے، سانپ نے اس طرح منہ کھولا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جبڑے میں سے ہاتھ مارا، اور جو وہ ہاتھ مار کر کے پکڑا دیکھا وہ اپنے 2 منہ والی لاٹھی تھی، اور ہاتھ کو بغل کے نیچے رکھا، باہر نکالا، بالکل چمکتا ہوا روشن ہاتھ بن گیا۔ فرمائے دونوں لے کر کے نشانیاں جاؤ فرعون کے پاس، اور فرعون کو دین کی دعوت دو، اور کہو کہ میرے ساتھ بھیج دے تو میری قوم کو، بنی اسرائیل کو۔ یہ تفصیل سے آپ 19ویں اور 20ویں پارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ آخر میں اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا، آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ میں نے ابلیس کو حکم دیا ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، ابا، اس نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور آپ پیچھے سن کر کے آ رہے ہیں ابھی 8ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا ان انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے بیٹھتی ہے، غلطی تیری ہے، میری کوئی غلطی نہیں۔ لاجک بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے ہاں یہ باتیں نہیں چلتی ہیں، میرا حکم ہے تجھے جھکنا چاہیے تھا، جب نہیں جھک رہا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، تو راندہ درگاہ ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دے، اس سے بچ کر کے رہنا، اس کے دھوکے کے اندر نہیں آنا، اس کے فراڈ کے اندر نہیں آنا، اس کے وسوسوں کے اندر نہیں پڑنا۔ لیکن جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے، آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، شیطان نے وسوسہ ڈالا، فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں جس کے کھانے کے بعد آپ ہمیشہ زندے رہو گے، کبھی موت آئے گی ہی نہیں۔ فاکلا منھا فبدت لہما سوآتہما، فاکلا منھا، تو دونوں نے اس میں سے کھایا، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے، دونوں نے اس پھل میں سے کھایا، اور سب سے پہلا نافرمانی کا وہ اونچے مقام کے نبی، اونچے مرتبے کے نبی،
اللہ رب العزت سے انہوں نے پھر دعا کی اور فرمایا اللہ نے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا اور وہ میرے برگزیدہ بندے ہو گئے. لیکن ظاہر میں یہاں خطا ہوئی ان سے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلا نتیجہ جو نکلا فبدت لہما سوآتہما, ان کا جنتی لباس اتر گیا, ان کا جنت والا لباس اتر گیا. اور 8ویں پارے میں آپ سن کر کے آ گئے کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, اللہ نے فرمایا یا بنی آدم شیطان سے بچتے رہنا, کما اخرج ابویکم من الجنہ, وہ تمہیں کہیں اس طرح ورغلا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے باپ ابا کو, تمہارے دادا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا. اور جنت سے نکالنے میں سب سے پہلا اس نے کیا کام کیا؟ ینزع عنہما لباسہما, اس نے ان کا جنتی لباس اتارا تھا. معلوم یہ ہوا کہ جب شیطان انسان پر اٹیک کرتا ہے تو اس کا پہلے ظاہر تبدیل کرتا ہے, نہ اس کا شریعت والا لباس رہتا, نہ اس کا حبیب کبریا جیسا چہرہ رہتا, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سنتیں اس کو نصیب ہوتی. جب ظاہر چینج ہو گیا تو پھر باطل بھی بدل ہی جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ظاہر میں کیا رکھا ہے, سارا کچھ دل میں ہے, دل میں ہونا چاہیے. نہ, انسان کی وردی کی ایک ویلیو ہے. ایک سکول والے ایک وردی رکھتے ہیں, دوسرے سکول کا بچہ دوسرے کی وردی لگا کر وہاں چلا جائے اس کو باہر نکالا جاتا ہے. ایک آرمی کی وردی لگا کر کے بارڈر پر ہو, کوئی دوسرا آ جائے اور دوسری وردی والا وہاں جائے, سامنے پہچانا جاتا ہے یہ ہمارا بندہ نہیں ہے, اس کو باہر نکالو. فرمایا انسان کا ظاہر لگنا چاہیے کہ یہ ایمان والا بندہ ہے, دور سے دکھنا چاہیے. اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے پردہ نازل کیوں کیا؟ پردے کا کیا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ. قرآن نے کہا پردے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ, تمہاری شناخت ہو. یہ حبیب کبریا کی امت کی بچیاں, امت کی بیٹیاں جا رہی ہیں, اور ایمان والا بھی لگنا چاہیے کہ ایک الگ شناخت کے ساتھ جا رہا ہے, اس کی ایک الگ اپنی پہچان ہے. وہ آٹے میں نمک کی طرح نہیں کہ جہاں چلا گیا اور چلا گیا, گل مل گیا پتہ ہی نہیں چلا گیا کہاں. نہ, ایمان والا دور سے نظر آئے کہ یہ ایمان والا ہے, اس کی اپنی شناخت ہو. پارا ختم ہوتے ہوتے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں غور سے سنو, باتیں سب سنی آپ لوگوں نے, مختصراً نتیجے پر آتے ہیں. کیا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. شارٹ کٹ بات, مختصراً بات سنو. من اعرض, جو کوئی منہ موڑے گا, من اعرض جو اعراض کرے گا, منہ پھیر لے گا, عن ذکری میری یاد سے, فإن له معیشۃ ضنکا, وہ میری یاد سے منہ کیوں پھیر رہا ہے؟ تاکہ میں آرام کی زندگی گزاروں. فرمایا پھر آرام کی نصیب نہیں ہوگی. ان له معیشۃ ضنکا, اس کے لیے تنگی والی زندگی ہو جائے گی. وہ رسم و رواجوں میں ایسا پھنسے گا کہ وہ کما 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 کر کے اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے گی. پھر ایک شادی ہوگی اسی میں سارا اڑا دے گا. وہ پریشان رہے گا اپنے سٹیٹس کے چکر میں, اپنے مقام کے چکر میں, اپنے مرتبے کے چکر میں. وہ زندگی بھر چین ہی نہیں آئے گا. کما کیوں رہا ہے؟ کھانے کے لیے. کھا کیوں رہا ہے؟ کمانے کے لیے. اسی چکر کے اندر بس دنیا سے چلا جائے گا. فرمایا جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کے لیے سب سے پہلا عذاب دنیا, زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی. امن سکون نام کی چیز اس کے دل و دماغ سے نکل ہی جائے گی, میسر ہی نہیں ہوگی کبھی. اس لیے کہ سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سارا کا سارا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے, اللہ کے ذکر کے اندر ہے. اور دوسرا عذاب نحشرہ یوم القیامۃ اعمی, قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے, نابینا ہوں گے. اور پیچھے بھی آپ نے 8ویں پارے میں پڑھا آپ نے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, آج ہم تمہیں ایسے بھول گئے جیسے تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے. یہاں اللہ نے فرمایا ہم قیامت کے دن ان کو اندھے اٹھائیں گے, اور انسان پوچھے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ, اے اللہ تو نے ہمیں نابینا کیوں اٹھایا, اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, میں تو دیکھا کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا, میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی تو ان کو بھول جاتا تھا. تجھے اتنا ٹائم نہیں تھا کہ تو قرآن سنے, اس کو سمجھے, اس پر عمل کی کوشش کرے. فنسیتها, تو اس کو بھول گیا تھا. کذالک اليوم تنسا, آج ہم بھی اسی طرح تجھے بھول گئے. جے تو یار سجن نو ملنا تا ملے گل سجن دی. یہ قرآن ساری باتیں ہیں اللہ کی, جے تو مرضی اپنی کرنی تا پھر گل نہیں بننی. اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے, ہمارے اس بیان کرنے کو قبول فرمائے, آپ کے سننے کو قبول فرمائے, اور اللہ رب العزت اس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے, آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنائے, حبیب کبریا سے جو حوض کوثر پر جام کوثر ملنے کا ذریعہ بنائے, اور ہماری زندگی کے اندر امن و سکون اور چین آنے کا ذریعہ بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.